ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ کس طرح سسٹمیٹک طریقے سے تاجروں کو جو کہ ملک میں واقعی جو جینون تاجر ہیں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں انہیں کس طرح سسٹمیٹیکلی قانونی مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے۔ 2022 میں جب پاکستان میں ڈالر کا بحران تھا اور پاکستان سے جو بھی غیر ملکی جو کرنسی تھی اس کے باہر جانے پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی گئی تھی، اور اسی وجہ سے سرکاری بینک اور پرائیویٹ بینک EIF یعنی الیکٹرانک امپورٹ فارم جو ہے وہ ایشو نہیں کر رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھی حکومتی نااہلی، گورنمنٹ کی نااہلی تھی کہ وہ اس وقت تاجروں کو ڈالر مارکیٹ میں فراہم نہ، وہ اجازت نہیں دے رہی تھی، LCs نہیں کھول رہی تھی، آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہی موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اس کو مینیج کیا کیونکہ اس وقت ظاہر ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی کیا گیا ہوگا یہ، اور اس کے بعد اب ان تاجروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان چھوٹے یعنی کسٹم کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں یا FIA کے انویسٹیگیشن۔ آرمی چیف سے ملاقات میں تو نیب کے ایشوز کے حوالے سے، تو کیونکہ نیب کی ترمیم میں بہت سارے کیسز تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ترتیب تو بن رہی ہے، لیکن آرمی چیف سے جو ملاقات کرتے ہیں اب اس میں جو زیادہ تر بہت بڑے لیول کے یہ بھی ایک معاملات ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس FIR میں جو لوگ نامینیٹ ہیں وہ زیادہ تر لاہور، فیصل آباد اور ملتان اور ساہیوال کے زیادہ تر تاجر ہیں، اور درمیانے درجے کے تاجر جن کی پہنچ کونسلر اور اس سے جو ہے وہ چیئرمین وہ ملک کے اعلیٰ اس تک نہیں، مقتدر حلقوں تک نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ ناظرین، ہم اپنے زیادہ تر پروگراموں میں آپ کو مالی سکینڈلز کے حوالے سے اطلاعات دیتے رہتے ہیں، مختلف جو بڑے اس ملک کے اربوں اور کروڑوں روپے مالیت کے جو مالی سکینڈلز ہوتے ہیں، لیکن آج کا پروگرام ہم ان مالی سکینڈلز کی تحقیقات کرنے والے اداروں سے متعلق ہے، اور خاص طور پہ اس میں کسٹم انٹیلیجنس اور FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ کس طرح سسٹمیٹک طریقے سے تاجروں کو جو کہ ملک میں واقعی جو جینون تاجر ہیں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں انہیں کس طرح سسٹمیٹیکلی قانونی مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے، مقدمات میں، لیٹیگیشن میں، اور پھر اسی سے جو ہے رشوت اور انفیئر مین کا آغاز ہوتا ہے، اور ان مقدمات سے میں انہیں ہراساں کر کے ان سے جو اہلکار ہیں مختلف ان ایجنسیوں کے وہ ان سے کروڑوں اور اربوں روپے رشوت کے عوض میں بٹورتے ہیں، اور جو جینون اور جو واقعی ملک میں مالی اسکینڈل میں ملوث ادارے ہیں ان کے حوالے سے تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان اداروں کی کیا پالیسی ہوتی ہے۔ تو ناظر صاحب، یہ کیا اطلاع ہے، یہ کس طرح کسٹم انٹیلیجنس کی جو FIR ہیں، آپ نے بتایا کہ جو تاجروں کے خلاف درج ہوئی ہیں، کوئی 40 کے قریب تاجر ہیں؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ ڈائریکٹریٹ آف کسٹم انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن میں جنوری اور فروری میں 2 FIR جو ہے وہ درج کی گئی ہیں، جو کسٹم انٹیلیجنس کے اینٹی منی لانڈرنگ سیل میں ہی درج ہوئی ہے، جس میں کوئی مجموعی طور پر 42 کے قریب جو ہے وہ جینون امپورٹرز جو ہیں وہ نامینیٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ اسٹوری ہے اس لیے کہ مثلا اس میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ 2022 میں جب پاکستان میں ڈالر کا بحران تھا اور پاکستان سے جو بھی غیر ملکی جو کرنسی تھی اس کے باہر جانے پر حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی گئی تھی، اور اسی وجہ سے سرکاری بینک اور پرائیویٹ بینک EIF یعنی الیکٹرانک امپورٹ فارم جو ہے وہ ایشو نہیں کر رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھی حکومتی نااہلی، اور اسی حکومتی نااہلی کی وجہ سے ہمارے پاس ڈالر موجود نہیں تھے، اور جو ملک میں ضروری اشیاء کی جو امپورٹ تھی وہ تو ضروری تھی، بالکل، تو تاجروں نے اس زمانے میں تو ہوا یہ کہ جو اس زمانے میں جو ڈالر کے جب بحران تھا تو بہت سارے دبئی یا کنسائنمنٹ جہاں سے بھی کنسائنمنٹ جو امپورٹرز کو مل رہی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی کمپنیز چلانی تھی، اخراجات چلانے تھے، تو اس زمانے میں انہوں نے کچھ پیسے جو ہے وہ وہیں اسی ممالک میں دیے، کچھ حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے ہوئے۔ یہ جرم ہے، بالکل جرم ہے، حوالہ ہنڈی بالکل۔ وہ ہوا یہ کہ جب وہ کنسائنمنٹ پاکستان آ گئی، تو جب پاکستان آئی تو اس کو EIF فارم گڈز ڈکلیریشن کے جب آپ فل کرتے ہیں تو جب تک EIF فارم، یعنی وہ ایک شک ہے جی کہ اگر آپ اس کو کلک کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، مطلب GD آپ کی اس کی آگے تک بڑھتی ہی نہیں ہے جب تک EIF فارم آپ اسٹارٹنگ میں نہیں ڈالیں۔ تو لیکن وہ EIF فارم پاکستان میں جو ہے اس وقت نہیں تھا، تو یہاں پہ حکومت کی پالیسی تھی، ظاہر ہے ڈالر کو روکا جا رہا تھا، بالکل، جو LCs نہیں کھولی جا رہی تھی، بالکل، اور شپنگ ایجنسیز کے جو ڈیمیج تھے وہ چارجز امپورٹرز پہ پڑ رہے تھے، ٹھیک۔ تو لیکن جو کلیئرنگ ایجنٹ ہے انہوں نے ایک راستہ دکھایا امپورٹرز کو کہ چیپٹر 99 ہے
جو حکومت کی طرف سے ایک چیپٹر ہے جو FBR کی پالیسی میں آتا ہے، جس کے اندر کوئی ٹیکس انوالو نہیں ہوتا، ٹیکس انوالو اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا کہ کبھی امدادی سامان پاکستان کو ضرورت ہو یا NGOs کو، ٹھیک ہے، تو اس کا سارا امدادی سامان یا اس کا سارا لے کر اس کا سہارا لیا گیا کہ چیپٹر 99 کی جب سکھ ڈالیں گے آپ تو آپ کی GD آگے فارورڈ ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح ہے. تو ان 42 امپورٹرس کو جب یہ ہوا تو انہوں نے چیپٹر 99 کا سہارا لیا، اور جب وہ اپریزر تک، جب کلیئرنگ اپریزر تک یہ معاملہ پہنچا تو وہاں سے چیپٹر 99 کو سائڈ لائن کیا گیا، اور اس میں جو ڈیوٹی ٹیکسز تھے، جو بھی آئٹم آپ منگا رہے ہیں اس کے اوپر وہ پیڈ کیے گئے، اور وہ اس کے بعد سامان پاکستان آ گئے. تو یہ جنوری فروری میں ان کے بالکل ان ایسی کمپنیاں یعنی 42 کمپنیز کے خلاف جنہوں نے اس دور میں جب ڈالر پاکستان LCs نہیں کھول رہا تھا، انہوں نے اپنی کمپنیز کے لیے، اپنی فیکٹریوں کے لیے یا مارکیٹ کے لیے جو بھی ڈیمانڈ تھی، انہوں نے وہ اس کا سہارا لے کر پیسہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھی بھیجا اور کچھ وہیں پہ اپنی پیمنٹس کو سیٹل کیا. بالکل. اس کے خلاف کسٹم انٹیلیجنس نے ایک FIR درج کی. بالکل، ایک سورس رپورٹ پر جو ہے وہ FIR درج ہوئی ہے. اچھا، آپ کو دلچسپ بات بتائیں کہ جو اس زمانے میں جتنے بھی تاجروں نے فائدہ اس حوالے سے حاصل کیا چیپٹر 99 کا مس یوز کر کے، تو اس پہ کنٹراونشن رپورٹ بنی کسٹمز کی طرف سے اور ان پہ فائن کیا گیا. اگر فرض کریں کہ کسی نے 20 تو یعنی ایک طرح سے ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ بیوروکریسی بالکل کو بھی یہ پتا تھا، یہ فائنینشیل یعنی FBR کو بھی پتا تھا کہ اس وقت ہم پیسہ نہیں، ہم اجازت نہیں دے رہے، گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی ہے. اس زمانے میں اگر کوئی تاجر کسی بھی طریقے سے پیسہ مینیج کر رہا ہے بالکل تو اس سے ملک میں اس سے ڈالر تو نہیں جا رہا، ڈالر کا نقصان نہیں ہو رہا، اور آپ کے پاس چونکہ آپ اس وقت ڈالر کی قیمت بہت زیادہ سٹا کھیلا جا رہا تھا، بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، تو جس کی وجہ سے حکومت نے یہ LCs کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا. تو یہ اس دور میں جب یہ چیزیں ہو گئیں اور یہ کنٹروورشل رپورٹس بھی بڑھتی، تو پھر اس FIR کا کیا؟ بالکل، یہ تو جب جرمانے بھی پے کر دیے. ہاں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جب معاملہ ہوا اس کے بعد آپ FIA کسٹمز میں جو ہے FBR میں اینٹی منی لانڈرنگ سیل آپ نے کھولے، لیکن افسران کی تربیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا کوشچن ہے اس پر کہ آپ ایسے جینون امپورٹرس کے خلاف FIR کیوں درج کر رہے ہیں جو امپورٹرس آپ کو کنٹراورشل کسٹم انٹیلیجنس کے کسی ذمہ دار، بالکل ذمہ داران سے، کچھ ذمہ داران سے بات ہوئی میری، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اس میں بعض نامینیٹ جو جینون امپورٹرز ہیں ان پر فائن بھی ہوا کنٹراورشل رپورٹ میں، اس کے باوجود وہ نامینیٹ ہوئے. اچھا، یہ تو نامینیٹ ہوئے، تو جس وقت ان کے بینک ڈیٹیلز کے لیے جب کسٹم نے لیٹر لکھا بینکوں میں، جو چاہے وہ پرائیویٹ بینک ہو یا سرکاری بینک ہو، تو آپ ڈیٹیل بینک کی ڈیٹیل مانگ رہے ہیں، تو بینک عملے نے وہ پورا ہی ریڈ فلیگ کر کے اس کو بلاک کر دیا، آپ اکاؤنٹ ہی بلاک کر دیا، اور وہ اکاؤنٹ گزشتہ 8 مہینے سے بلاک پڑے ہیں 42 کمپنیز کے. اچھا، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ چلیں آپ نے کنٹراورشل رپورٹ سے آپ نے ان کا یعنی فائن بھی لے چکے ہیں، پھر FIR کر دی، پھر ان کے اکاؤنٹس بھی سیز کر دیے. اچھا، دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی ستمبر میں ہی کسٹم انٹیلیجنس نے ایک لیٹر لکھا ہے FIA کو، اور FIA اسٹیٹ بینک سرکل میں ان تاجروں کے خلاف ایک اینٹی منی لانڈرنگ سرکل یا اسٹیٹ بینک سرکل؟ اسٹیٹ بینک سرکل میں. اچھا، ہاں، اینٹی منی لانڈرنگ کسٹم انٹیلیجنس کا ہے. انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اسٹیٹ بینک سرکل کو، اسٹیٹ بینک سرکل کو یہ لیٹر لکھا کہ جو حوالہ ہنڈی کا جو رقم انہوں نے غیر قانونی منتقل کی ہے، آپ ان کے خلاف مطلب 3 طریقے سے پھنسایا گیا. ایک تو یہ کہ آپ کی نااہلی چھپانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک گورنمنٹ کی نااہلی تھی کہ وہ اس وقت تاجروں کو ڈالر مارکیٹ میں فراہم نہ، وہ اجازت نہیں دے رہی تھی، LCs نہیں کھول رہی تھی، آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہی موجود نہیں تھے. انہوں نے اس کو مینیج کیا، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی کیا گیا ہوگا یہ. اور اس کے بعد اب ان تاجروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان چھوٹے یعنی کسٹم کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں یا FIA کے انویسٹیگیشن، اب وہ ان تاجروں کو بلا، اب ان کے 8 مہینے سے تو اکاؤنٹ بھی بند پڑے. اور ابھی حال ہی میں ایک طرف یہ حکومت کہتی ہے کہ وہ تاجروں کا اعتماد بحال کرنا چاہتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے آرمی چیف کراچی تشریف لائے تھے، تو اس سے تاجروں کی ملاقات میں بھی یہ ایشو اٹھایا تھا کہ نیب کی جانب سے تاجروں کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے. تو اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھایا کسی تاجر نے آرمی چیف سے ملاقات؟ اب وہ آرمی چیف سے ملاقات میں تو نیب کے ایشوز کے حوالے سے، تو کیونکہ نیب کی ترمیم میں بہت سارے کیسز تو ویسے ہی آپ کو ترتیب تو بن رہی ہے، لیکن آرمی چیف سے جو ملاقات کرتے ہیں اب اس میں جو زیادہ تر بہت بڑے لیول کے یہ بھی ایک معاملات ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس FIR میں جو لوگ نامینیٹ ہیں وہ زیادہ تر لاہور، فیصل آباد اور ملتان اور ساہیوال کے زیادہ تر تاجر ہیں، اور درمیانے درجے کے تاجر جن کی پہنچ کونسلر اور اس سے جو ہے وہ چیئرمین، وہ ملک کے اعلیٰ اس تک نہیں مقتدر حلقوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو اب یہ جو ہے پہلے کسٹمز کے رحم و کرم پر رہے، انٹیلیجنس کے، اور اب یہ FIA کے رحم و کرم پر بھی ڈال دیا گیا. تو پھر اس طرح ملک میں کیسے کاروباری
سرگرمیوں کو آپ فروغ دے سکتے ہیں؟ کاروباری افراد کا جو ملک کے تاجر ہیں، جو صنعت کار ہیں، ان کا اعتماد کیسے بحال کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمارے ذمہ داروں کو دیکھنا ہوگا۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔